آج 13 ذی القعدہ دوسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کا دن عام نہیں، آج رحمتیں اپنے عروج پر ہیں۔ بس چند لمحوں کا یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، صرف چند منٹ نکال لو، مگر یقین کے ساتھ پڑھو، ایسا پڑھو جیسے دل ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہو، جیسے آنکھوں میں نمی ہو اور دل میں امید کی آخری کرن۔ یاد رکھو، یہاں 10 لاکھ کی بات نہیں، اللہ چاہے تو 10 ارب بھی دے سکتا ہے۔ وہ خزانے دینے والا ہے، وہ بند دروازے کھولنے والا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، ایسا بابرکت لمحہ پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج بھی غفلت کر گئے تو شاید پھر سارا سال اسی انتظار میں گزر جائے۔ تو ابھی اسی وقت دیر نہ کرو، اپنے رب کو پکارو اور دیکھو کیسے قسمت بدلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 13 ذی القعدہ دوسرا جمعہ ایک ایسا نورانی بابرکت عظمت والا دن ہے جس کے ہر لمحے اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسی عطائیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے احساس کے ساتھ، نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور جھک جائے تو برسوں سے بند پڑی تقدیر پر لگے تالے صرف چند لمحوں میں کھل جاتے ہیں۔ آج کا دن عام نہیں، یہ وہ دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ یاد رکھو، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ سوچو ذرا، کتنا عظیم دن ہے، کتنا بڑا موقع ہے جسے ہم غفلت میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ اس دن کی ہر گھڑی قیمتی ہے، ہر لمحہ ایسا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایسا لمحہ آتا ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے کچھ بھی مانگ لے تو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے، شاید ہم اس کے پاس سے گزر جائیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے آج کا دن غفلت میں گزارنے کا نہیں بلکہ اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کا دن ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا دن ہے، اپنے آنسو بہانے کا دن ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن ایک نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور کچھ روایات میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہر گھنٹے میں لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص جمعہ کے دن دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے لیے قبر کے سوالات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر بھی اگر دل نہ پگھلے، آنکھ نہ بھیگے تو پھر سوچو دل کتنا سخت ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق کی تنگی ہے، جس کی جیب ہمیشہ خالی ہے، جس کی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی، جس کے نصیب بند ہو چکے ہیں، تو آج کا دن آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ آج سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کے سارے کام ایک طرف رکھ کر صرف اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس کو عزت دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ کریم چپڑ پھاڑ کر اس کو عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ دل کی کیفیت مانگتا ہے، یہ یقین مانگتا ہے، وہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے سن رہا ہے، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، بغیر مانگے مل جاتا ہے، اسے وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اگر اس تنگ ہو جائے تو توبہ کرو، پریشانیاں ختم نہ ہوں تو توبہ کرو، آزمائشیں بڑھ جائیں تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں سے پلٹ آتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف پلٹ آتی ہے۔ سچ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان سے انجانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اس کی زندگی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو روک دیتے ہیں، پھر نہ کوئی وظیفہ کام آتا ہے، نہ کوئی عمل، جب تک دل سے سچی توبہ نہ کی جائے۔ اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور دل سے کہو، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مگر تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے قریب کر لے، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ استغفار کو اپنا سہارا بنا لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ استغفار وہ خزانہ ہے، وہ طاقت ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، جو رزق میں برکت ڈالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔
دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہماری تباہی کو بڑھاتے ہیں، ہمارے راستے بند کر رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، استغفار کی کثرت کرنی ہوگی۔ آج کی اس بابرکت دن 13 ذی القعدہ دوسرے جمعہ کے دن اس خاص عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اگر آج بھی ہم نے اسے ضائع کر دیا تو شاید پھر پورا سال اسی موقع کا انتظار کرنا پڑے۔ اس لیے دیر نہ کرو، ابھی سے شروع ہو جاؤ۔ اپنے اللہ کریم کو راضی کرو، پکارو، اس کے سامنے جھکو، اس سے مانگو، پھر دیکھو کیسے تمہاری قسمت بدلتی ہے، کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے کامیابی تمہارے قدموں میں آتی ہے، کیسے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، کیسے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، کیسے رب کی رحمت تمہیں اپنے حصار میں لیتی ہے۔ بس ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی سب وہ خود سنوار دے گا۔ یہ وہ دن ہے جسے آپ نے کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ موقع ہے جسے چھوڑ دینا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو روک دینے کے برابر ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں پڑھ لیں، سفر میں ہیں پڑھ لیں، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، دل میں یقین۔ آج کے دن اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھیں، اس لمحے کی قدر کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے روحانی اعمال، وظائف اور زندگی بدل دینے والے راز روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں گے۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 13 ذی القعدہ دوسرے جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک بھیجنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جو بھی مقصد ہے، جو حاجت ہے، دل میں رکھیں۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کریں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرے تو اس کی نیت کریں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ تابع ہو جائے، اس کی نیت کریں۔ اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے نیت کریں۔ اگر بچوں کی شادی کی فکر ہے تو اس کے لیے نیت کریں۔ الغرض جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کی سب سے بڑی پریشانی ہے، اسے دل میں رکھتے ہوئے نیت کریں۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیں، پھر اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں۔ ایسے محسوس کریں جیسے آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، جیسے آپ کا دل مدینے کی گلیوں میں ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اب اسی کیفیت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر دعا زمین سے سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب تقدیر بدل جاتی ہے، جب ناممکن ممکن بن جاتا ہے، جب رب اپنے بندے کو وہ عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ بس آج کے دن کو ضائع نہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ پھر دیکھیں کیسی آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور کیسے اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر انسان کی پوری زندگی بدل دینے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے تیرے۔ اور یہی وہ احساس ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی غلطیاں ہماری تقدیر کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔
رزق رک جاتا ہے، برکت ختم ہوتی ہے، گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ حالانکہ مسئلہ وہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رب کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جب رب کی پکڑ آ جائے تو پھر نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے نہ کوئی عمل، لیکن جیسے ہی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہی رب جو ناراض تھا راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے پھر بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پھر اس کے نصیب میں برکتوں والا رزق، رحمتوں والا رزق، حلال اور پاکیزہ نعمتیں لکھ دی جاتی ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، دل کا سکون واپس آ جاتا ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ آج کی اس بابرکت دن اگر کوئی شخص شروع سے لے کے آخر تک ہر بات، ہر طریقہ، ہر ترتیب کو دل سے مانتے ہوئے وظیفہ پڑھے تو یاد رکھو اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ سکتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اب طریقہ کیا ہے، توجہ سے سن لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دو بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تین بار۔ آپ نے اسی طریقے سے کم از کم 100 بار پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے، مکمل خاموشی، مکمل یکسوئی، مکمل دھیان کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اور اس کا رب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب آپ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو یقین رکھو آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نام لکھے جا سکتے ہیں، رزق کے ایسے دروازے کھل سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہیں تب بھی کم نہ ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ دن، یہ لمحہ، یہ کیفیت سال میں ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اسے ضائع کر دیا پھر سارا سال صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اسی لیے خدا را آج کے دن کو سنبھالو، پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھو، پھر دیکھو کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یا رزاق، یا فتاح، یا من الفاظ نہیں مبارک نام ہیں جن میں رب کی خاص شان، خاص قدرت اور خاص عطا پوشیدہ ہے۔ یا رزاق یعنی اے وہ ذات جو بغیر حساب کے رزق دینے والی ہے، جو بندے کو وہاں سے دیتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یا فتاح یعنی اے وہ ذات جو بند دروازے کھولنے والی ہے، جو ناممکن کو ممکن بنانے والی، ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی سچے دل سے، مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کام جو سالوں سے نہیں ہو رہے تھے، وہ مسائل جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ پریشانیاں جو دل و دماغ میں گھری ہوئی تھی، سب ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ نام ہیں جن سے مانگا جائے تو رب رد نہیں کرتا۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر دستک دی جائے تو اندر سے جواب ضرور آتا ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، یا رزاق ہو یا فتاح ہو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار، یا رزاق ہو یا فتاح ہو 2 بار۔ اسی طرح آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، مگر شرط وہی ہے، دل دماغ حاضر ہونا چاہیے، یقین کامل، توجہ مکمل ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا رزاق ہو یا فتاح ہو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہوں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ سب کچھ جو آپ سے دور تھا، جو آپ کو ناممکن لگتا تھا، وہ سب آپ کو مل جائے گا، وہ خود چل کر آپ کے قریب آنے لگے گا، رزق میں ایسی برکت آئے گی، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، دل کو سکون ملے گا، اور اللہ آپ کے دل کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری فرمائے گا۔ اب آتا ہے تیسرا اور آخری وظیفہ، اور یہی وہ عمل ہے جو آج 13 ذوالقعدہ دوسرے جمعہ کے دن اس وظیفے کی روح ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کی جان ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن کی عظمت فضیلت جانتا ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ مانگنے کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری ساری رات عبادت کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسا مختصر مگر انتہائی طاقتور عمل بتا رہی ہوں جسے اگر آپ نے دل سے پڑھ لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے اگر تم صرف 3 بار پڑھ لو تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ سن کر صحابہ کرام جھوم اٹھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین، آج کے اس بابرکت دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، مگر کیسے پڑھنا ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا، بے دہانی میں نہیں پڑھنا، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی سب سے بڑی حاجت کو رکھیں، وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، وہ خواہش جو آپ کو صرف ایک خواب لگتی ہے، کیونکہ آج کے دن اس لمحے اگر آپ نے یقین کے ساتھ 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لی تو ناممکن حاجت بھی ممکن ہو سکتی ہے، وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے جو سالوں سے بند ہے، مشکل بھی حل ہو سکتی ہے جس نے آپ کو تھکا دیا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، جب آپ یہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، مکمل خاموشی، توجہ، یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے مانگتے جائیں، کیونکہ ان لمحوں میں جو کچھ آپ دل سے مانگیں گے وہ آپ کے نصیب میں لکھا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کامیابی صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہے، صرف 1 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اگر کوئی شخص اس 1 منٹ کو بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا تو وہ خود اپنے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، جبکہ آج رب خود پکار رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دے۔ اب آخر میں ترتیب ایک بار پھر ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح، پھر 33 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب تینوں اعمال مکمل ہو جائیں، آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، آپ نے وظیفے کے اینڈ پر بھی اتنی تعداد میں وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، نہ زیادہ وقت لیتا ہے، نہ کوئی مشکل ہے، بس 1-2 منٹ کا عمل ہے، مگر اثر ایسا ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ نے اسے آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، آپ سب آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، ہمارے مال دولت میں برکت عطا فرما، تنگ دستی کو ختم فرما، قرض، بیماری، آزمائشوں، مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور تابع اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے اس میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔